السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج 25 دسمبر 2020 بروز جمعہ، جامع عبدالرحمن بن ابراہیم ابو حامد میں فضیلت الشیخ عبدالرحمن عبداللہ العثمان نے جمعہ کا خطبہ پیش کیا۔ موصوف نے اپنے خطبے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کیا، اور آگے فرمایا: اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے۔ نیک لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور فرما بردار کا حال بہت ہی خوشکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کی ہے اور انہیں اپنی بہت سی مخلوقات پر ترجیح دی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 میں: اور ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے اور ان کو بحر و بر میں سفر کے لیے سواری دی ہے اور پاکیزہ چیزیں بطور روزی عطا کی ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ان کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن سے نوازا، اسے فہم سے آراستہ کیا اور اس کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا کیا۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت میں سے ایک عقل ہے۔ اس کے ذریعے اس نے اچھائی اور برائی، نقصان دہ اور فائدہ مند کی تمیز کی، جس کے ذریعے اس نے اپنے معاملات اور امور سنبھال لیے اور جس سے قوموں نے ترقی کی اور معاشرہ منظم ہوا۔ لیکن یہ ایک حقیقی جنگ اور سازش جس کا ارادہ ایک شخص کو تباہ کرنا ہے تاکہ اس کا دماغ خراب ہو جائے اور ان کی اجتماعیت، ان کا اتحاد و اتفاق منتشر ہو جائے اور وہ نشے اور فتنہ فساد کی زندگی گزاریں۔ پھر وہ نہ تو علم سیکھتا ہے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو تباہ کرنے کے لیے اپنی جان، اپنی خوشی، اپنا مال اور اپنی فیملی سب کچھ لگا دیتا ہے اور اپنے رب کو غصہ دلاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک ہے۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنی عقلیں ختم ہو گئیں، مستقبل کے کتنے سال ہم نے کھو دیے، کتنے ماں باپ روتے رہے۔ اللہ کے بندو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ نشہ کرنے کا فتنہ ہے۔ یہ نشہ کرنے کا فتنہ یعنی منشیات کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشے سے اور اس کے تمام راستوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے اہل ایمان، بے شک شراب اور جوا وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال نکالنے کا تیر ناپاک ہیں، اور یہ شیطان کے کام ہیں، پس تم ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان شراب اور جوا کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دینا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام۔ تمام نشہ آور چیزیں شراب ہیں اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ صنعانی رحمہ اللہ نے فرمایا: جو چیز بھی نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے، اگرچہ وہ پینے والی چیز نہ ہو۔ یہ نشہ فساد اور مصیبت کی جڑ ہے اور تمام برائیوں کی چابی ہے، گناہوں کا راستہ ہے، مصیبتوں اور بیماریوں کی طرف ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جو انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، جسم کو تباہ کر دیتا ہے، مال ضائع کرتا ہے، اخلاق سے کوسوں دور ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے تمام قومیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا کافر، سب کے سب سوسائٹی پر اس کے برے اثرات کو دیکھتے ہوئے اس کو ختم کرنے پر متفق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن
بندے سے جب تک 4 سوال کا جواب نہیں لے لیا جائے گا وہ وہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی عمر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ عمر تم نے کہاں لگائی ہے۔ اسی طرح سے اس کے علم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے مال کے بارے میں کہ تم نے کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا، اور اسی طرح سے اس جسم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اے مسلمانوں، جب ماں باپ اولاد کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے بچے ان بری عادتوں کے شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا والدین کو اپنے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی اچھی پرورش کا خیال رکھنا چاہیے، اور بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھنا چاہیے جس سے ان کے اخلاق خراب ہوتے ہوں، اور برے بچوں کی صحبت سے بالکل بچانا چاہیے۔ آپ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچے کے ذہن میں کس طرح سے ایمان کو بٹھاتے تھے، بھلائی کے راستے کی رہنمائی کرتے اور برائیوں سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر، بے شک یہ سارے کام بڑے ہمت کے اور ضروری ہیں۔ منشیات کی بہت سارے مفاسد اور نقصانات کے سبب مملکت سعودی عرب نے ایسے لوگوں سے مقابلہ کیا جو اس چیز کو پھیلانے پر لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مملکت سعودی عرب کو مزید عزت سے نوازے، اور بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر اس اسمگلنگ کی کارروائیوں کو ناکام بنانے کے لیے تمام ساز و سامان تیار کیا اور مجرموں کو سخت سزا دی، اور اس کام کو علماء عاملین، مخلص جج حضرات اور دیگر سیکورٹی کے نوجوانوں نے انجام دیا۔ الحمدللہ، اس فتنے کو روکنے کے لیے ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اس برائی کا مقابلہ کریں، اور ہم سب سیکورٹی کے جوان بنیں اور ذمہ دار بنیں، تاکہ ان گناہ گار ہاتھوں کو کاٹ دیں جو دھوکہ دے کر اس سوسائٹی میں منشیات کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آئیے ہم اس کام میں اس سے متعلقہ ایجنسیوں سے مل کر ان کے کالے کرتوت کو بے نقاب کریں اور ذمہ دار کو اس سے آگاہ کریں۔ اگر ہماری جانکاری میں چیزیں ہوتی ہیں تو فوراً ہم اس کے ذمہ داروں کو آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مملکت سعودی عرب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام دشمن اور اعداء کو ذلیل و رسوا کرے، اور ان کی تمام ناپاک حرکتوں کو انہی پر لوٹا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔